بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 196 اور 197 اور 198، اس کے بعد 2 آیات رہ جائیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ان کی تفسیر ہے، امید ہے انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنۃ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اے سننے والے، نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ لیکن وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہوں گے، رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں، وہ متقی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور جو ابدی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہتر ہیں نیکوں کے لیے۔ اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی خوشی و مسرت اور ان کے ناز و نعمت سے آپ لوگ نہ دیکھیے، ان کی خوشحالی وغیرہ کی طرف آپ نہ دیکھیے۔ یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، بہت حقیر اور بہت چھوٹا سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ دنیا کی زندگی صرف ایک مہمان کی طرح ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنی مدت پوری کرنی ہے۔ یہاں پر ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ ہوا ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہوا ہم برائیاں کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اور ان کا اجر جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو کنفرم ہے ملنا ہے، کیونکہ باقی رہنے والی زندگی وہی ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ ان کی حرکتوں سے، ان کے چلنے پھرنے سے، ان کے سٹائل سے، ان کے ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کسی گمان میں نہ رہنا۔ آپ کو یہ چیزیں ان کی نعمتیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جسٹ دنیا میں وہ خوشحالی پا کر، وہ مسرت اور کامیابی پا کر خود کو بہت سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے اچھے ہیں، جو ہمیں کوئی یہ سب کچھ دے رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ اس طرح کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم ان کی اس کنڈیشن پر، ان کی اس حالت پر زیادہ وہ نہ کرنا، دھوکے میں نہ رہنا، یہ صرف ان کو آزمائش کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت ہر انسان کے لیے اچھی چیز ہے، خواہ وہ انسان نیک ہو، خواہ وہ انسان گنہگار ہو، دونوں کے لیے اچھی ہے۔ اچھی کیسے ہے؟ حدیث شریف سے ثابت کر کے دیتی ہوں میں آپ کو۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قرآن سے تو اس کا ہم وہ ریفر لیں گے تو وہ اس کا متن لیتے ہیں ہم قرآن سے، تو وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پریشانیوں پر، مشکلات پر صبر کیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا بدلہ ہے۔ دنیا میں بھی ہے، اگر ہم اللہ کی رضا جان کر ایک چیز کو برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ کوئی بھی تکلیف یا امتحان جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشوں سے تو ہمیں معاف فرمائے، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو وہ دونوں کے لیے اچھی ہے موت۔ نیک کے لیے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت اچھی مہمان نوازی ہے، اور گنہگار کے لیے اس لیے اچھی ہے کیونکہ گنہگار زیادہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، زیادہ کفر و شرک کرنے سے بچ جاتا ہے۔ گناہ کون کرتا ہے؟ کافر تو ہیں ہی کافر، وہ تو ہیں ہی منکر۔ گناہ ہم مسلمان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں، یہ ساری ہمارے لیے ہیں، کیونکہ قرآن سے پڑھ کر ہدایت تو ہم نے ہی اس سے لینی ہے نا، باقیوں نے تو اس کو وہ نہیں کرنا جیسا کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اگلی آیات کرتی ہوں۔
ان آیات میں آپ کو بتاؤں گی کہ فوجی جو سرحد پر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک کیا اجر ہے اور کیوں کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت اور رتبہ دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں میں، لیکن اب یہ 2 جو رہ گئی ہیں ان کا میں اب آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ ترجمہ ہے، اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی اور نیاز مندی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، اور کمر بستہ رہو خدمت دین کے لیے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر ذکر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے اہل کتاب کے بارے میں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ، اہل کتاب یہودی اور نصرانی، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نبی پر جو ان کے دور میں آئے تھے، جہاں سے ان کا یہ فرقہ شروع ہوا تھا، جہاں سے یہ دوبارہ یہود و نصارہ اور یہ لوگ بنے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، اور پہلے انبیاء پر بھی، پہلی آسمانی کتابوں پر بھی، اور اس بات کا انہوں نے دل سے یقین رکھا اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یعنی جو وہ نہیں آئے ہوئے تھے ان میں وہ والے لوگ بھی شامل ہیں، انہوں نے دل سے ایمان رکھا کہ احمد مصطفیٰ نامی جو نبی ہیں وہ مبعوث ہوں گے، تو انہوں نے ان کو بغیر دیکھے ان پر ایمان رکھا، بغیر دیکھے، بغیر اس کے بعد جب ان کی اولاد جو ہے وہ آگے سے چلنے لگی، ان نصرانی و یہود و نصارہ کی اولاد آگے سے چلنے لگی، تو ان میں سے بعض لوگوں نے، یہ کوئی یہودی 10 سے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، یہ لوگ ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، جو انہوں نے جو بھی گناہ کیے، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہوگا، یہ چیز ہے۔ آگے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوہرا اجر دے گا، وہی لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، لیکن وہ ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، قرآن و سنت کے لحاظ سے میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ایسی بہت ساری چیزیں، ہمارے لیے ایسے بہت سارے ڈسکاؤنٹس ہو چکے ہیں جن میں انشاءاللہ ہمیں زیادہ اجر ملتا ہے، جیسے آیت الکرسی کا ہی آپ لگا لیجیے، خیر یہ میں بعد میں کرتی ہوں، ابھی وقت بھی کم رہ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑے بلند درجات میں شامل فرمائے گا۔ یہ صفات اہل یہود میں بہت کم پائی جاتی ہیں، نصرانیوں میں زیادہ ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے علاوہ دوسرے یہودی علماء جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، مگر نصرانی اکثر حق کی اطاعت کرتے
اور نصرانی اکثر حق کی تلاش میں ہی رہتے ہیں، اور ان کو جہاں سے حق ملتا ہے یہ اس کو اپنا لیتے ہیں، دل و جان سے، پکے پختہ ایمان سے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ نصرانی جو لوگ ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں جو کہ یہود جو ہے یہ ان سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اور بہت الگ اور بہت ہٹ کے ہیں۔ یہ چیز ہے کیونکہ ان کو اپنی ہی ایک ضد تھی، خیر وہ میں آپ کے ساتھ پہلے بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ضرور پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے مومنوں سے یہود کو اور مشرکوں کو۔ اے ایمان والوں، آپ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب انہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نچوڑ نکال دیا ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ نصارہ جو ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور ہم لوگ انہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، انہیں ہم حق کا پیغام دے سکتے ہیں، یہ حق کو لے لیں گے۔ یہ چیز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبشہ میں جو یہودی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آیا تھا وہ، اور انہوں نے وہ کیسے ایمان لایا تھا کہ اس کے بعد سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے عیسائی علماء کی موجودگی میں سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی تو وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی، وہ اس قدر روئے، یعنی اللہ کی وہ کلام ان کے دل میں گھر کر گئی اور وہ ایمان لے آئے۔ جب اس نجاشی کی حبشہ کے رہنے والے نجاشی کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا ایک بھائی انتقال کر گیا ہے، تم لوگ اس کی نماز جنازہ کے لیے چلو۔ چنانچہ یہی وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرائی، کیا رتبہ پایا اس نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4 تکبیریں ہی کہیں، اس کے نماز جنازہ کے لیے 4 تکبیریں ہی پڑھی تھی۔ پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ جو مشرکین تھے وہ لوگ منافقین اور مشرکین کہنے لگے کہ حبشہ میں مرنے والے نصرانی پر نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ یہودی ہے جو بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اس کو بلند درجات میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اور رات کہ سارا دن کی عبادت کرنے والا، ساری رات کی عبادت کرنے والا اور چوکی کے اوپر مسلمانوں کی حفاظت میں بیٹھا ہوا وہ انسان، وہ مسلمان ڈائریکٹ جنتی ہے۔ اس کے تمام، اگر وہ ویسے ہی اپنی ڈیوٹی پر بیٹھے بٹھائے یا کھڑے ہی اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو وہ پھر بھی جنتی ہے۔ اس کا یہ عمل چوکی پر ڈیوٹی دینے والا، یہ اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ دن اور رات کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر، زیادہ درجے والی چیز یہی ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو یہ قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دے دیا ہے، آپ نیٹ پر اپنی طرف سے بھی سرچ کر لیجئے گا بے شک۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے درجات کو بلند رکھا ہے، اسی لیے کوئی شہید کہلاتا ہے تو کوئی غازی کہلاتا ہے اس وجہ سے۔ اور جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کرنا کیا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شہید ہونا گوارا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کون سی ذلت، کیسی ذلت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کیسے بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک اور میدان جنگ سے پیٹھ دے کر بھاگنے والوں کو نہیں اللہ پاک چھوڑے گا۔ خیر اس کا تفصیلی ذکر سورہ انفال میں آئے گا،
برائے مہربانی اس پوسٹ کیونکہ اس کی تفسیر مبارک جو ہے وہ آج کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے، بہت ماشاءاللہ لمبی ہے، بہت طویل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ حصہ میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر کل. تو برائے مہربانی اس پوسٹ کو صدقہ جاری کے نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.